صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج قرون اولیٰ کی ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت، اولیاء کاملین صالحین میں ایک بلند مقام بزرگ اور علم ظاہر کے بھی پیکر، علم باطن کے بھی پیکر حضرت خواجہ داؤد طائی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ قرض کی ادائیگی کے وظائف۔ اکثر ہمارے لسنرز ویورز پوچھتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو ہمارے تمام ویورز کے لیے، لسنرز کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے قرض کی ادائیگی کے چند وظائف۔ ان میں سے پہلا وظیفہ نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے بغیر کسی کی محتاجی کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالی مہیا فرما دے گا۔ یعنی جب یہ جمعۃ المبارک کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے، یہ دعا بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دے گا، کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غیب سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے اسباب مہیا فرما دے گا کہ آپ نے جو قرض ادا کرنا ہے وہ قرض ادا ہو جائے گا، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ دعا جو ہے سماعت فرما لیجئے، یوٹیوب چینل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہو جائے گا، اور اس میں یہ دعا بھی ہے کہ تو حرام سے ہمیں بچا لے اور حلال ہی ہمارے لیے کفایت کرنے والا ہو، حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، معصیت اور گناہوں سے بچا لے، اپنے فضل سے تو ہی ہمیں غنی فرما، لوگوں کی محتاجی سے بچا لے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، اپنی رحمت کے واسطے سے ہم پر رحم فرما۔ تو ہی غنی ہے، تو ہی حمید ہے، تو ہی مبدی ہے، تو ہی معید ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی ودود ہے۔ دوسرا وظیفہ قرض کی ادائیگی کا وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 66 اور 67، 66 اور 67، یہ 5 مرتبہ پڑھنے والا جو ہوگا اس کا قرض انشاءاللہ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ وہ دونوں آیات بینات کی میں تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 66 اور 67 یہ تیسرے پارے میں موجود ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں عرض کیجئے، دعا کیجئے، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے دے، اور ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ ور فرماتا ہے۔ تیسرا وظیفہ قرض کی
ادائیگی کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کی جائے جو بھی پہلے وظیفے میں بھی شامل تھیں اور سنن ترمذی میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی فرما دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز فرما دے۔ تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں، کثرت سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے بہتر اسباب مہیا فرما دے گا۔ چوتھا وظیفہ، قرض کی ادائیگی کے اسباب بہتر حاصل ہوں، قرض آسانی سے ادا ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، وہ یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد 1313 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو اسماء مبارک یا رحمن یا رحیم، یا رحمن یا رحیم، یہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرض کی ادائیگی کے بہتر اسباب مہیا فرما دے گا۔ پانچواں وظیفہ، 41 دن تک 41 ڈیز بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ پوری سورت پڑھیں 41 دن تک، اور 100 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قرض کی ادائیگی کے بہتر اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور چھٹا وظیفہ یہ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آسانی کے ساتھ ایسے تمہارے لیے اسباب مہیا فرما دے گا کہ تم وہ قرض آسانی سے ادا کر دو گے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ یوں کہو، یعنی یہ پڑھا کرو۔ اور یہ الترغیب و ترہیب احادیث مبارکہ ہی کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے دعا، اور دعا کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس میں یہی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 66 کا شروع کا حصہ شامل ہے، قل کو چھوڑ کر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ 66، قل یہ لفظ جو ہے پہلا یہ چھوڑ دینا ہے، پھر آگے جو دعا ہے، رحمن الدنیا والآخرہ، رحمن الدنیا والآخرتی، اگر ملا کے پڑھیں تو والآخرتی، ورحیمہما تعطیہما ورحیمہما تعطیہما من تشاء ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا الرحمت من سواک، تغنینی بہا الرحمت من سواک۔ تو یہ دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے، اور بالکل بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس دعا کو بھی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست صحابی رسول رضی اللہ عنہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی ہے، تو پھر کوئی شک نہیں دیگر بھی دعائیں جو ہیں آیات بینات پر مشتمل ہیں، احادیث مبارکہ میں مسنون دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارکہ پر مشتمل ہیں، تو بے شک سبھی دعائیں آپ مانگیں، یہ وظائف اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اگر آپ پر قرض ہے، آپ ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو، تو بالکل ان میں سے جو بھی وظائف آپ کو آسان لگیں، آسانی سے آپ کر سکیں، سبھی وظائف کر سکیں، پھر بھی بہتر ہے کوئی 1 2 3 4 وظائف بھی کر سکیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے دوست احباب، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، ہو سکتا ہے کوئی بھی ان میں سے ایسا ہو جس نے قرض ادا کرنا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی شکت نہ رکھتا ہو، اور بعض اوقات اللہ نہ کرے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو زیادہ
لاکھوں میں قرض ادا کرنا ہو تو بعض لوگ پھر خودکشی کی جانب بھی مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے بھی بچائے۔ بس آپ یہ وظیفہ، یہ وظائف اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور تمام امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، ہمارے پڑوسی، ہمارے کسی رشتہ دار، محلے دار کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت کی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، آج حضرت خواجہ داؤد طائی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی اور قرون اولیٰ کے جو اولیاء کاملین صالحین گزرے ہیں ان میں آپ شامل ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین اعظام علیہم الرضوان، اور غالباً آپ تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، یعنی آپ نے تابعین اعظام علیہم الرضوان کی زیارت کی ہے۔ اور تبع تابعین میں جب آپ شامل ہیں تو احادیث مبارکہ میں تبع تابعین علیہم الرضوان کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بیان فرمائی ہے۔ خصوصاً وہ حدیث مبارکہ جو بہت طویل ہے، مختصراً میں اس کا خلاصہ اگر عرض کروں کہ جہاد پر جب مسلمان جائیں گے، ایک وقت ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ضعیف ہوں گے، ان کا اس لشکر میں موجود ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک تابعی رضی اللہ عنہ جو بزرگ ہوں گے، ضعیف ہوں گے، ان کا صرف مسلمانوں کے لشکر میں موجود ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس لشکر کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک حدیث پاک، اسی حدیث پاک میں آگے کہ ایک تبع تابعی ہوں گے، ان کا اس لشکر میں موجود ہونے کی وجہ سے، اگرچہ وہ ضعیف ہوں گے، بزرگ ہوں گے، لیکن صرف ان کے موجود ہونے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک کے مصداق آپ بھی بنتے ہیں اور اولیاء کاملین صالحین میں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ آپ کا اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو قبیلہ طے سے تعلق رکھتے ہیں، جو حاتم طائی کا قبیلہ ہے، اور حاتم طائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالباً عہد مبارکہ سے پہلے، یعنی متصل لیکن تھوڑا سا پہلے گزرا، اور سخاوت میں نام ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جو ایک مرتبہ حاضر ہو جاتا، اسے جو مل جاتا، پھر دوبارہ وہ کسی اور در پر جانے کی اسے پھر ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو حاتم طائی اگرچہ اچھی خصوصیت ہے کہ سخاوت، ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو حاتم طائی سخاوت کرتا، پھر دوسرے دروازے، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھ دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال اچھی خصوصیت۔ اور پھر حاتم طائی کے ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادے، انہوں نے صحابیت کا مقام پایا، اور صاحبزادے وہ ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اور ان کی ہمشیرہ، اور ان کا واقعہ جو ہے یہ بھی حدیث مبارکہ اور سیرت رسول کی جو کتب ہیں ان میں موجود ہے۔ ان کی بیٹی حاتم طائی کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لائی گئیں اور اسیر اور قیدی بنا کر کہ ایک مارکے اور جنگ میں غالباً یہ قیدی بنا کر لائی گئیں، ان کے سر پر دوپٹہ اس وقت نہیں ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کے سر پر دوپٹہ دیا جائے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً یہ اشارہ فرمایا کہ بیٹی تو ہیں، چاہے غیر مسلم کیوں، مسلم کیوں، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اعلیٰ اخلاق اور حسن اخلاق کا ان کے ساتھ، اور محبت کا، شفقت کا برتاؤ فرمایا۔ تو یہ حاتم طائی کی جو بیٹی تھیں، جب یہ اپنے بھائی کے پاس شام میں جاتی ہیں تو انہیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان بھی لے آتی ہیں، بہت ہی مشفق ہیں، بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی زیادہ محبت کا برتاؤ فرمانے والے ہیں۔ اور حاتم طائی کی انہی بیٹی نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ آپ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر وہ حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی بڑا محبت کا اظہار فرمایا، وہ بھی صحابیت کا بلند مقام پا گئے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ تو یوں حضرت خواجہ داؤد طائی علیہ رحمہ اسی خانوادے سے، اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے
بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات اللہ کے نیک بندوں کی شانیں بیان کرتی ہیں کہ جس کے مصداق سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، خصوصاً میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اور پھر تابعین اعظام، پھر تبع تابعین اعظام، اولیاء کاملین، صالحین۔ آپ ان خصوصیات کے حامل تھے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے بھی مظہر تھے۔ اگرچہ آپ ابتدائی چونکہ اس خانوادے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو خاندانی حساب سے بھی آپ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا، قرآن، حدیث، فقہ، یہ تمام علوم حاصل کیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، 20 سال تک کا ذکر ملتا ہے کہ ان سے علم حاصل کیا، اور پھر امام اعمش، دیگر ائمہ جو ہیں حدیث کے، ان سے بھی حدیث پاک کی سماعت کی۔ تو یوں حدیث کے بھی آپ امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے، عالم تھے، اور عالم ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی، تاریخ کا آپ کو علم حاصل تھا، عرب کی تاریخ کا علم حاصل تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم باطن بھی حاصل کیا۔ حضرت خواجہ حبیب راعی علیہ رحمہ، ان سے آپ نے علم باطن حاصل کیا، تصوف کا احسان، جس کو حدیث پاک میں احسان فرمایا گیا، احسان کا علم حاصل کیا، نیکی کا علم حاصل کیا۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے غالباً حضرت حبیب راعی علیہ رحمہ جو ہیں یہ ان کے تربیت یافتہ تھے، آپ حضرت خواجہ حبیب راعی علیہ رحمہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اور پھر اگرچہ امام اعظم حنیفہ، ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کی جو مشاورتی کمیٹی تھی اس کے آپ پہلے ممبران میں سے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے علم ظاہر کو، علم دین کو دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ آپ نے ریاضات، مجاہدات، مشاہدات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزاری۔ دن میں آپ روزے رکھا کرتے، اور ایسے روزے رکھا کرتے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا، گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلتا۔ آپ جو کاروبار کرتے تھے شروع میں، اس کاروبار کے دوران گھر سے کھانا لے جاتے، لیکن وہ کسی نہ کسی مستحق کو، فقیر کو، کسی غریب کو کھلا دیتے، اور روزے سے رہتے، کیونکہ یہ اولیاء کاملین صالحین، حتیٰ کہ مسلمانوں کا طریقہ رہا۔ آج بھی جو دین اسلام پر مکمل طور پر کاربند رہنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اکثر لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، سحری کھاتے ہیں۔ تو آپ کا بھی یہی معمول تھا، سحری کے وقت کھانا کھا لیتے، اور پھر کھانا اپنا ساتھ لے جاتے، وہ غریبوں میں بانٹ دیتے، اور پھر شام کو جب واپس آتے افطار کے وقت، مغرب کے وقت، تو اس وقت پھر شام کو دوبارہ کھانا کھاتے، وہ افطاری کے طور پر آپ کھا رہے ہوتے، لوگوں کو بھی پتہ نہ چلنے دیتے۔ اسی طرح رات کو نوافل ادا کیا کرتے، نوافل کی کثرت کیا کرتے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان فرامین مبارکہ کے مصداق تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی راتیں اللہ کے راستے میں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ اور پھر آپ نے خود فقر اختیار کیا، یعنی مال و دولت، روپیہ پیسہ، اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اور پھر فقر اختیار کیا، اور اللہ ہی سے لو لگا لی، اللہ ہی کی یاد میں مشغول رہنے والے بن گئے۔ اور پھر آپ کے جو عہد مبارکہ کے دیگر اولیاء کاملین صالحین ہیں، وہ بھی آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ۔ حتیٰ کہ آپ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ آپ جو روٹی ہوتی اس کے ٹکڑے اگر خشک بھی ہوتے، سوکھے ٹکڑے بھی ہوتے، تو ان کو پانی میں ڈال دیتے، وہ پانی میں جب گھل جاتے تو اسے پی لیا کرتے، اور فرماتے کہ اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لوں گا جتنی دیر میں کھانا کھانے میں لگاؤں گا۔ یعنی یہ اولیاء کاملین صالحین کی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا، وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، کیونکہ کل روز معاشرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بھی جو یہ اللہ والے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کل یہ صرف اس لمحے پر پچھتائیں گے کہ جو دنیا میں ہمارا اللہ کی یاد سے غافل گزر گیا، حالانکہ ان کی اس دنیا میں بھی ہر لمحہ اللہ ہی کی یاد میں گزرتا ہے۔
تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، ان کی طرح دین کا علم بھی حاصل کریں، ان کی طرح احسان کا علم جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، اخلاص جو ہے وہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے کتنا علم حاصل کرتے ہیں، کتنے اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ان سے کتنے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں کتنا مشغول ہیں۔ بس یہ ہمارے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بعد یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم ان کو دیکھیں اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین صالحین کی پیروی کرنے والا بنائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، مظفر گڑھ جتوئی سے ہمارے ساتھ ہیں اسحاق خادم، ثنا خادم، عشا خادم، آپ کا شکریہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور کہتے ہیں کہ میرے امی اور والد صاحب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین اور تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے، بہترین عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سونیا صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے گھر میں آپس میں محبت الفت کے لیے پوچھا ہے وظیفہ، پہلے بھی عرض کیا، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی کھلائیں، بہن بھائیوں کو، والدین کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، انشاءاللہ گھر میں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور جاب کے لیے آپ نے وظیفہ پوچھا، جاب کے لیے سب سے بہتر یہ 3 روزے رکھے جائیں، نفلی روزے، اور فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد روزانہ 3 دن یا رزاقو یا رزاقو، اس کا 10,000 مرتبہ وظیفہ کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ مظہر مصطفیٰ صاحب ہیں جھمرہ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ فوت شدہ آدمی کو پانی پلانا ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی طرف بھی اشارہ، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے کسی مستحق کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ اور نعت کا کہا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جی انشاءاللہ اپنی نشریات کا حصہ بنائیں گے، آپ سماعت فرماتے رہیں۔ تسلیم صاحب یا صاحبہ ہیں غالباً، تسلیم صاحبہ ہیں، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں ڈیلی سنتی ہوں، گاڈ بلیس یو۔ جی شکریہ آپ کا، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ ان کے فادر اور مدر، ان کو خارش ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت سی میڈیسن لی ہیں۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یا سلامو یا محیی، یہ ایک پڑھ لیں، اور دوسرا خاص طور پر یہ خارش کے لیے یا رقیبو، اس کو کم از کم 27 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ عبداللہ صاحب نے بھی خارشی کا وظیفہ پوچھا، یہی وظیفہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی اس کو پڑھیں۔ کاشف صاحب ہیں ستیانہ فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ مزمل حسین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ہماری ایک لسنر ہیں عذرا بی بی، انہوں نے ایک میسیج کیا ہے، میں یہ آپ تک پہنچا دوں، اور اس حوالے سے یہی بات ہے کہ رشتہ دار اور پڑوسی سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، جو بھی ان کے رشتہ دار اور ان کے پڑوسی ہیں خاص طور پر، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی لسنر جو سن رہے ہیں اگر ان کی ہیلپ کر سکیں تو بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے پیشہ بنا رکھا ہے مگر مانگنے کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں حالات سے لڑ کے، اب جی چاہتا ہے کہ میں زہر لے کے خود بھی کھا لوں، بچوں کو بھی کھلا دوں، اور روز روز مرنے کی بجائے ایک دن ہی مر جائیں، روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ زہر کھا کر ایک دن مر جائیں۔ کہتی ہیں کہ قرض والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اللہ بھی نہیں سنتا، یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں 1313 مرتبہ، یا رحمانو یا رحیمو، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور آپ نے کہا کہ کوئی بھی آپ کا نہیں ہے، یعنی رشتہ دار نہیں ہیں، بہرحال پڑوسی محلے دار، آپ
بامر مجبوری ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے سب سے پہلے ہاتھ پھیلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا فرمانے والا۔ یا مسبب الاسباب پڑھیں، درود تنجینا یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں، اور یا رحمانو یا رحیم 1313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اور خودکشی جو ہے یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بہتر بنانے والا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے ان سے بات کیجئے، بالکل معاشرہ جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور جو وظیفہ ہے یہ آیت مبارکہ 26 اور 27 ہیں، حافظ محمد صاحب نے اس بارے میں ہمیں کہا جی بالکل 26 اور 27 آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی۔ دیگر ہمارے لسنر جو ہیں نجمہ صاحبہ، محمد احمد صاحب، عارف علی صاحب اور مسز اکرم صاحبہ، آپ کے سوالات کے جوابات کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد